جہاں بھی ختم شریف پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر پڑھی جاتی ہے آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ ہر چیز جاننے والا ہے. یہ قرآن پاک ہے جس سے ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا ذاتی نام دنیا کے اندر محمد ہے اور احمد نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کے اندر. حضور کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے. ذاتی نام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق احمدی بھی مسلمان ہیں اور محمدی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اب اگر کوئی احمدی کہلواتا ہے غلام احمد قادیانی کی وجہ سے اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں, مرزائی کہلواتے ہیں, قادیانی کہلواتے ہیں, وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر اور مرتد ہے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں مرتد آدمی کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے, اور قرآن پاک کو ہاتھ وہ لگا سکتا ہے جو پاک بھی ہو مسلمان بھی ہو. قرآن پاک کو وہ ہاتھ لگا سکتا ہے, اور جو قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ نہیں لگا سکتا جو کافر ہوتا ہے. اور قرآن پاک کے اندر لا یمسہ الا المطہرون کہ قرآن پاک کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں. اور جب قادیانی جو ہے پلید ہے مرتد ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے, یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کو بھی پتا تھا کہ حضور آخر نبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کے موقع پر جب غزوہ خیبر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا لایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے سواری کے لیے حضور نے اس کو قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے سے باتیں کی. ہم تو نہیں کر سکتے نا باتیں, اور جو بندہ کہتا ہے کہ اس طرح ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں, وہ کس سے باتیں کر کے دکھاتے جانور سے پتہ لگ جائے گا کہ کتنا اس کو گدھے کی بات سمجھ آتی ہے اور یہ کتنے بات اس کو سمجھ نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گدھا لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نام پوچھا. نام انسانوں کے رکھے جاتے ہیں. اس گدھے کا نام بھی یہودیوں نے رکھا ہوا تھا. اس کا نام یہودیوں نے رکھا تھا یزید. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گدھے سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ گدھے نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام یزید ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرا نام یزید نہیں تیرا نام یعفور ہے. سبحان اللہ. حضور نے نام اس کو تبدیل کر دیا. پہلے اس کا نام تھا یزید, نام رکھا تھا یہودیوں نے. آج بھی جس نے یہودی یزید کو پالا, یزید کو یہودیوں نے ہی پالا, اور اس نے کام کیا کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, امام حسین کے خاندان کو شہید کیا. اس نے مکہ کے اوپر حملہ کروایا, مدینہ کے اوپر حملہ کروایا, یہودیوں نے پالا. اور آج بھی لوگ اسی عقیدے پر چل رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور نے اس کا نام تبدیل کیا, فرمایا تیرا نام آج کے بعد یزید نہیں تیرا نام یعفور ہے. نام رکھا گیا. پھر پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا تیری نسل آگے چلے گی؟ حضور نے اس گدھے سے پوچھا تیری نسل آگے چلے گی؟ آپ دیکھیں گدھے کا علم جو حضور کے پاس آ چکا ہے, ابھی تک حضور نے اس کے پاس سواری نہیں کی, اس کا علم دیکھیے. گدھا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جن گدھوں کی نسل میں سے ہوں میں اس نسل میں سے آخری گدھا ہوں, اب میری نسل آگے نہیں چلے گی. میرے علاوہ کوئی اور نر نہیں اور نہ ہی کوئی مادہ ہے ہماری نسل میں سے, کیونکہ جس گدھوں کی نسل میں سے میں ہوں ان تمام کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان گدھوں کے اوپر اللہ کے نبی سواری کرتے رہے ہیں. کسی کے اوپر سواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی, کسی کے اوپر سواری موسیٰ علیہ السلام نے کی, کسی کے اوپر کسی نبی نے سواری کی ہے. میں اس میں سے آخری گدھا بچا ہوں کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور میں بھی ان گدھوں کے نسل میں سے آخری بچا ہوا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں نے برداشت کی ہے. میں جس یہودی کے پاس تھا وہ میرے اوپر سوار ہونے کی بڑی کوشش کرتا تھا, لیکن میں اس کو کبھی کیچڑ کے اندر ڈالتا, کبھی کسی نالی کے اندر ڈالتا, کبھی کانٹوں کے اندر جا کر ڈالتا تھا, اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ یہودی وہ ہے, وہ نسل ہے کہ جو نبی آخر زمان کو نہیں مانتے. نبی آخر زمان کو جو نہیں مانتا میں اس کو اپنے پر سوار ہونے نہیں دوں گا, میں اس کو اپنے پر سوار نہیں ہونے دوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری ہوں اور آپ بھی آخری ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں